سب سے پہلے نمبر پر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ عورتیں اعتکاف کہاں بیٹھیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے۔ ان کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کو خاص فرمایا۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر مرد کا اعتکاف جائز نہیں ہے، تو اسی طریقے سے عورت کا اعتکاف بھی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اچھی طرح سے سن لیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے شریعت نے عورت کے لیے تخفیف رکھی ہے ہر مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات مردوں کے اوپر بیان کیے ہیں بعین ہی وہی احکامات عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن ان میں کافی تخفیف ہے، ان میں کافی رعایت ہے عورتوں کے لیے۔ پہلے نمبر پر نماز کو لے لیں۔ نماز مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ اذان کو دیکھ لیں، مرد کو حکم ہے کہ اذان دے، عورت کو اذان دینے کا حکم نہیں ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ تکبیر کہے، عورت کو تکبیر کہنے کا حکم نہیں ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ جنازہ پڑھے، جنازہ پڑھائے، عورت کو حکم نہیں ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھے، تو عورت کو حکم ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ اسی طرح سے حج اور عمرے کے دوران مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ احرام باندھے، عورت کے اوپر احرام باندھنا لازم نہیں ہے۔ صحیح میں بھی عورت کے اوپر دوڑنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا حج اور عمرے کے بعد حلق کا مسئلہ ہے، مرد جو ہے نا وہ حلق کرائے گا، عورت کے لیے حلق ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی کافی مسائل ہیں جو عورت کے لیے شریعت نے اس میں آسانی رکھی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اعتکاف کے مسئلے میں بھی مردوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے تخفیف رکھی ہے اور نرمی رکھی ہے۔ جس طرح مرد اعتکاف مسجد میں بیٹھے، ان کا مسجد کے علاوہ دوسری جگہ پر اعتکاف نہ ہو، عورتوں کے لیے بھی یہ لازم قرار دیا جائے تو عورتوں کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ کیسے اکیلی مسجد میں کیسے بیٹھیں گی؟ ان کے لیے تو محرم ضروری ہے، اور عورت مسجد میں بیٹھنے سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے عورت اگر اعتکاف بیٹھے گی تو وہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے گی، مسجد میں بیٹھنا عورت کے لیے لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھی، وہ اپنے گھروں میں بیٹھتی تھی۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے مسجد میں خیمے لگائے اعتکاف کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمے اکھڑوا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا چھوڑنے کے بعد بھی ازواج مطہرات اور صحابیات جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھتی تھی۔ کسی کا بھی مسجد میں بیٹھنے کا کوئی ذکر اور دلیل نہیں ہے، سب اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھتی تھی۔ تو اب اگر یہ لازم قرار دیا جائے کہ عورتیں گھر میں نہ بیٹھیں، مسجد میں وہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں، پھر تو ایک بہت بڑے ثواب سے جو ہے نا عورت سے محروم رکھنا ہے۔ اس لیے شریعت نے عورت کے لیے آسانی کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے۔ اچھا، گھر میں وہ کیسے اعتکاف بیٹھے گی یہ بھی اچھی طرح بہنیں سن لیں۔ جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے عورت، اس جگہ کو خاص کرے گی اعتکاف کے لیے، یعنی گویا کہ وہ مسجد کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اسی جگہ وہ بیٹھی رہے گی پورے 10 دن اگر اس کو مسنون اعتکاف کرنا ہے۔